اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صحابہ کو برا مت کہو، جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، پوری کائنات کے انسانوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ پھر شیعہ حضرات کس طرح سے گالیاں دیتے ہیں، کس طرح سے برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ان کا عقیدہ ہے اور یہ باقاعدہ بیان بھی کرتے ہیں۔ میں صرف کتابوں کی پڑھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن کر کے ان کے علماء کی باتوں کو سن کر کے بھی بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ گئی دنیا کے اندر تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے، ان کی لاش کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے، ان کو ختم کریں گے، ان کو تباہ کریں گے معاذ اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ شیعہ کا سب سے بڑا امام کہتا ہے۔ شیعہ جس امام کے پیچھے چلتے ہیں نا، ان کا امام یہ کہتا ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جب سارے لوگ اسلام کو جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر اسلام کی تصدیق کر رہے تھے، اسلام کی حقیقت کو منوا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ جس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، دنیا کے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن آپ کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں، اتنے زیادہ احسان ہے میرے اوپر اور اسلام کے اوپر۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ابو بکر صدیق تم جنت کے 8 دروازوں سے بیک وقت داخل ہونے والے ہو۔ اسی ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، لوگ اسلام لانے کے لیے خود آ رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے لیے مانگا جا رہا ہے اللہ سے۔ اللہ توفیق دے دے عمر فاروق کو کہ اسلام قبول کرنے ہوا، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، عمر اسلام قبول کر لیے۔ اور پھر کس طرح سے اسلام کے حوالے سے، اسلام کی کس طرح سے انہوں نے خدمت کی اور کیا مقام دیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مجھے جنت دکھلائی گئی، میں اس کے اندر ایک حجرہ دیکھا، ایک روم دیکھا، وہاں سے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی، بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن بتایا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جنت کے اندر۔ باقاعدہ بتلایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ عمر فاروق کا حجرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم کو باہر نکال لیے، داخل کرنا چاہتے تھے لیکن داخل نہیں کر سکے۔ جب آ کر کے حضرت عمر فاروق سے بتلاتے ہیں کہ عمر فاروق، اللہ نے تمہارے لیے اس طرح سے جنت کے اندر محل تیار کر کے رکھا ہے اور بہت زبردست وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، میرا دل چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں لیکن تمہاری غیرت نے مجھے داخل نہیں کیا، داخل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق زار و قطار رونے لگے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان کو گنوا دی ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم غلبے میں آئیں گے تو ان کی قبر سے ان کو نکالیں گے اور اس طریقے سے ان کو سولی پر لٹکائیں گے۔ کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی، اور جب ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دونوں انتقال کر گئیں تو آ کر کے تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ عثمان غم نہ کرو، عثمان غم نہ کرو، اللہ کی قسم ہے اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے میں آپ کو دیتے جاتا، ایک ایک کر کے میں آپ کو دیتے جاتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا کہ عثمان، اس کے بعد سے اگر کوئی تم نیکی کا کام نہ کرو تو بھی جنت میں جانے سے تم کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ کسی انسان کے لیے اللہ کے نبی نے اس طرح کی بات نہیں کہی۔ کیا کہا عثمان کے لیے؟ آج کے بعد سے اگر کوئی اچھا کام تم نہیں کرو تو بھی جنت میں جانے سے تم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کئی بار جنت کی بشارت دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کب کہا تھا یہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہ کوئی نیکی کا کام نہ کرو تو بھی جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سواریوں کے لیے تعاون کا اعلان کیا۔ کسی غزوے میں جانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ سواریاں لگ رہی ہیں، کون ہے جو اللہ کے راستے میں سواریاں دے اور میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ حضرت عثمان نے 100 اونٹ دے دیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں سواریاں دے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ حضرت عثمان 100 اونٹ پھر لے آئے۔ 7 بار اعلان کیا، 7 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹنیوں کو لے کر کے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، کوئی بھی یہ منظر دیکھے گا تو رونا آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، 700 اونٹنی ایک ہی اعلان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے۔ اللہ کے نبی نے ویسے ہی موقع پر کہا تھا کہ عثمان، آج کے بعد سے اگر کوئی نیک کام نہ کرو تو بھی تمہاری یہ نیکیاں اس قدر کافی ہوں گی، اس قدر کفایت کریں گی تمہارے لیے، جو جنت میں جانے سے منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ انہیں عثمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ان کو ان کی قبر سے نکال کر کے ہم ان کو سولی دیں گے۔ کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کتنی عظیم شخصیات ہیں یہ اسلام کے اندر، جن کے ذریعے سے اسلام پلا بڑھا ہے، جن کے ذریعے سے اسلام اس دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ جب جس چیز کی ضرورت پڑی ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں جگہ کے لیے تعاون کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت کچھ، کہیں سے کچھ سرمایہ آیا تھا، انہوں نے اس سرمایہ کو 2 حصے کیے، ایک نبی کے قدموں میں لا لیے، ایک اپنے گھر پہ رکھ لیا، آدھا حصہ گھر پہ رکھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پورے اثاثے کو لے کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے، نبی کے پاس لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ عمر نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس جو کچھ بھی مال تھا میں نے 2 حصے کیے، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے، ایک آپ کے لیے لے آئے، آپ کے اعلان پر یہاں لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے گھر میں جو کچھ بھی مال تھا سب اٹھا کر کے آپ کے پاس لے کر کے چلے آئے ہیں۔ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بس آپ کی محبت۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسی شخصیات تھیں اسلام کے اندر، آج انہی شخصیات کو داغدار کیا جا رہا ہے، انہی شخصیات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معتمد علیہ نہیں ہیں، یہ قابل اعتماد والے نہیں ہیں، قابل بھروسے مند نہیں ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان پہ بھروسہ نہ کریں تو کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے، شیعوں تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ تمہارے دین کے اندر جھوٹ بولنا عبادت مانا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا نا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس کے اندر گناہ کا کام نہ کرو۔ لیکن تم اسٹیجیں لگاتے ہو، تم مجلسیں سجاتے ہو صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے، صحابہ کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ افسوس مجھے زیادہ ان پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خود مسلمانوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ بھلے دنیا ان کو مسلمان کہتی ہے لیکن یہ مسلمانوں سے دور رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی آپ کو کھل کر کے سلام دعا نہیں کرتے ہیں۔ افسوس ان پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخوانی مسلمان اور تحریکی مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی والے مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی دیکھی دیکھا میں یہ لوگ بھی کچھ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ صحابہ کو برا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں برا یا اسلام میں گالی دینا، اس کا مطلب یہ نہیں جیسے لوگ بازاری گالیاں دیتے ہیں۔ اسلام میں جہاں کہیں بھی گالی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے آدمی کو برا کہنا، آدمی کو برا کہنا، وہ برا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کو برا مت کہو۔ صحابہ کو اگر برا کہو گے نا تو پوری کائنات والوں کی لعنتیں برسیں گی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے دیکھیے یہ مسلمان جو دوسرے اپنے آپ کو سنی مسلمان ہیں نا، یہ سنی مسلمان بھی شیعوں کے دیکھی دیکھا 2-3 صحابہ کو برا کہتے ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ غلطی پر تھے، یہ ٹھیٹھ جاہلیت پر تھے، معاذ اللہ، انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ بھائی آپ کتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ آپ ایک صحابی کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی زبان کتنی مبارک اور کتنی پاکیزہ ہے کہ آپ ایک صحابی کو برا کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، نبی نے اعلان کیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ نبی کے ساتھیوں نے باقاعدہ صحابہ کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں کچھ برا مت کہو۔ پھر کیوں آپ برا کہتے ہو؟ آپ ایمان میں اس قدر مضبوط ہو گئے ہو کہ صحابی پر لب کشائی کرو، صحابہ کے حوالے سے کچھ بولو؟ آپ کا ایمان اس قدر مضبوط تو نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، پتہ نہیں شریعت کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو،
پتہ نہیں شریعت کی تعلیمات آپ کے گھر میں داخل ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ حلال و حرام کی تمیز کر پاتے یا نہیں کر پاتے ہیں، چلے ہیں صحابی کے حوالے سے لب کشائی کرنے، صحابی کی زندگی پر لب کشائی کرنے کے لیے، صحابی کی زندگی کو مشکوک بنانے کے لیے، صحابہ کے حوالے سے یہ بحث کرنے کے لیے کہ کون حق پر تھا کون غیر حق پر تھا۔ کون ہوتے ہیں آپ کرنے والے؟ امیر معاویہ، آپ پتہ ہے کہ امیر معاویہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ قرآن جب اترتا تھا، وہی کی شکل میں جب قرآنی تعلیمات اترتی تھی تو حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے، باقاعدہ کاتب وہی تھے۔ اگر امیر معاویہ کو تم داغدار بنا دو گے، امیر معاویہ کو تم غلط ٹھہرا دو گے، تو پھر قرآن کو بھی معاذ اللہ تم کو غلط ٹھہرانا ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت کو امیر معاویہ لکھتے تھے۔ امیر معاویہ جب غلط ٹھہرے، امیر معاویہ جب قابل بھروسہ نہیں ٹھہرے، تو قرآن بھی معاذ اللہ قابل بھروسہ نہیں ٹھہرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی ہے امیر معاویہ کے لیے، تمہارے لیے تو نہیں دعا کی ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسپیشل کہا ہے کہ اللہ تو امیر معاویہ کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، کہ اللہ کے نبی نے معاویہ کے لیے دعا کی ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مورخین لکھتے ہیں صحیح تاریخ کے اندر کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جس طرح سے اسلام کی خدمت ہوئی، پہلے کے صحابہ کے زمانے میں اتنی خدمت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملا تھا۔ اور یہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسند پر رہے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا تھے، یہ گورنر تھے نا، یہ شام کے گورنر تھے، اس وقت دنیا کا سب سے مالدار ملک شام، اس کے گورنر تھے یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی یہ گورنر تھے، اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہو۔ اگر امیر معاویہ کی غلطی تھی تو ان دونوں نے کیوں گورنر بنایا تھا ان کو؟ ظاہر بات نہیں بناتے یہ تو۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے سنی مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا، وہ بھی شیعوں کی دیکھا دیکھی میں ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ کسی ایک صحابی کو برا بولو یا کئی صحابی کو برا بولو، برا تو برا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کا کام مت کرو، لیکن دنیا کا مسلمان صحابہ کو نشانہ بنا کر کے، صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر کے، صحابہ کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کر کے اس مہینے کے اندر اور مہینے کے مقابلے میں گناہ کا کام کرتا ہے۔